آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ میں آبی گزرگاہوں کی مرمت اور بہتری کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ہر کاشتکار گھرانے کو 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرض ہے وہ بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے. بجلی کی ترسیل کی حوالے سے بات کی جائے کیونکہ گزشتہ دنوں بہت ہی جب یہ ٹیمپریچر بڑھا تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہے وہ غیر اعلانیہ ہو گئی. شہروں میں بعض جگہ پر یہ بھی ہمارے پاس ذرائع سے خبریں آئی کہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جبکہ دیہاتوں میں یہ دورانیہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب جو بجلی ہے اس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور 850 cc اگر گاڑیوں کی وہیکلز کی بات کی جائے تو اس میں 4.5% ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. جی بالکل, اور چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17.5% کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے. وفاقی بجٹ میں آبی گزرگاہوں کی مرمت اور بہتری کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ہر کاشتکار گھرانے کو 1.5 لاکھ بلا سود قرضے دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. بجلی کی ترسیل کے لیے 118 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. 850 cc گاڑیوں میں 4.5% ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17.5% کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے بجٹ پیش کیا, جبکہ اپوزیشن کی بات کی جائے تو کافی شور شرابہ بھی کیا جاتا رہا. اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ IMF اور بجٹ اس کو یعنی کہ لنک کر دیا گیا ہے. اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ بات کہی ہے. اسی حوالے سے نامور تجزیہ کار اقبال شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں جی آج کے بجٹ کو؟ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیونکہ آپ نے بالکل سنا بھی ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہیں. بات ٹھیک ہے جواد صاحب. صورتحال یہ کہ ابھی بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے. جی جی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بجٹ جس وقت وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے یہ بجٹ جو ہے یہ اس وقت امپلیمنٹ ہو گیا ہے, اور جو انہوں نے مختلف ہیڈ میں پیسے رکھے ہیں یا کہا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ GDP ہم 4.8 پر لے کے جائیں گے, یا تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے, یا مثلا دوسرے صوبوں کو جس قسم کی انہوں نے کہا ہے کہ 25% پہلے سے زیادہ ہم نے فنڈ دیے ہیں. یہ ساری چیزیں بجٹ میں لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. بجٹ ٹیبل کیا گیا ہے, بجٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے. اس کے بعد جب اپوزیشن اپنے اپنے اس پر کنٹریبیوشن لے کے آئے گی تو وہ بتائے گی کہ اس سے بہتر یہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب پاس ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایکچولی یہ بجٹ میں جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ ساری بحث کے بعد پاس ہو چکی ہیں اور پھر یعنی امپلیمنٹ ہوں گی. بجٹ بیسیکلی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آئینی طور پر پاس کروانا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ قانون میں ہے کہ کوئی بھی آپ نے اخراجات کرنے ہیں, آمدنی ہونی ہے, نئے ٹیکس لگانے ہیں, تو وہ سال میں جو نیا جس کو آپ مالی سال کہتے ہیں یہ ضروری ہے. آئینی طور پر یہ ایک طریقہ کار ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. اس ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس میں ملک میں 56% تک یعنی کچھ چیزیں بڑھی ہیں. ترقی یافتہ ملکوں کی اکانومی کافی حد تک نیچے چلی گئی ہے. پاکستان میں نہ تو تیل نکلتا ہے اور نہ اس قسم کی کوئی ایسی خاص ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں. یہ پاکستان پر غالباً اللہ تعالیٰ کو کرم رہا کہ آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت یعنی بوم قسم کے آرڈر ملے اور آپ کی ایکسپورٹ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑھ گئی 19% تک, یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ہوئی. تو فارن ریمیٹنسز آپ کو 29 بلین روپے پاکستان میں آیا. تو یہ گاڈ گفٹڈ کہہ سکتے ہیں. یعنی خواہش تو یہ ہے کہ تو بہت اقبال زیادہ صاحب یعنی کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو پھر ان کی پالیسیز یا ان کی حکمت عملی تو کچھ بھی نہ ہوئی, یا پلاننگ نہیں ہے, یا کیا وجہ ہے؟ پلاننگ کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ اپنے وسائل کو سامنے رکھ کے ہی پلاننگ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے پیسے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنے وسائل سے زیادہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی گی. فنڈ آپ ایلوکیشن دیکھ لیں کہ اکثر بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات رہتی ہے, اور اسی طرح دوسرے شعبوں کا حال ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب 900 بلین روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی پرائرٹی یہ سیٹل کی جائیں گی کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے. یعنی جو ترقی یافتہ علاقے ہیں, اربن علاقے ہیں,
ان کو چھوڑ کے آپ جنوبی پنجاب کے ایسے علاقوں کو سلیکٹ کریں گے، سندھ کے ایسے علاقوں کو سلیکٹ کریں گے جو اگنورڈ ہیں. بالکل صحیح. یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ بجٹ کو وائزلی کیسے استعمال کرنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے. کتنے بھی پیسے آپ ہوں، مجھے بتائیے، آپ کے سامنے ہے کہ اب بے شک پرانی حکومت کی بات لے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے 400 بلین لگا دیا ہے ایک اورنج ٹرین پر، تو اس پر ML1 بن سکتی تھی. یعنی ML1 سے مراد ہے کہ آپ پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک کو ڈبل کر سکتے تھے. صحیح. یہ ہے اصل میں مسئلہ. بجٹ کے میں رکھی گئی چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے جو اپوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن اپنی سفارشات بتائے، وہاں حکومت پر دباؤ رکھے کہاں حکومت غلطی کر رہی ہے، اور اپنے یعنی مرضی کے مطابق منصوبے بنا رہی ہے، یا عوامی خدمت کے منصوبے بنانے چاہیے، یا لوگوں کو ایکول طریقے کی فنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ جو دستاویز ہے اس میں جب اس وقت ٹیبل کیا گیا، اور میں 30 سالوں سے ہم بجٹ دیکھ رہے ہیں، بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب آئٹم وائز اس پر ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کو 90% لوگ ملیں گے جنہوں نے بجٹ کی وہ کاپیاں کھول کے نہیں دیکھی ہوں گی. اگر کسی نے کھولی بھی ہیں تو اسے پڑھنی نہیں آتی. بالکل. وہ یہ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل کام ہے. ٹیکنیکل کام کیا ہے بھی اس میں اگر آپ پڑھیں گے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں حکومت آپ کی لا علمی سے، آپ کی جہالت سے یعنی فائدہ اٹھا رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں ہیڈنگ جو ہے جس میں مل کر نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے، بلال بھٹو زرداری صاحب. جی جی. درست ہے مسئلہ کہ آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں غلطی کہاں ہے. ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس نہیں اٹھائے گئے. اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اب اسٹڈی کریں گے اور غالباً کچھ لوگ اٹھائیں گے، وہ بھی اپنے لیڈران کی کہنے پر کہ ہم اس کو کہاں جا کے اس کو سنپ کر سکتے ہیں. اصل میں جو بجٹ اجلاس کے دوران ہر یعنی نمائندے کی ذمہ داری ہے، ہر MNS کی ذمہ داری ہے اپنے جہاں سے وہ منتخب ہوا ہے وہاں کے حقوق کا تحفظ کرے اور عوامی نمائندگی کا جو ہے تو وہ تحفظ کرے، ان کو بتائے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے یہاں کھڑا ہوں. صحیح. ویسے تو جب بھی بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو جب ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ یعنی مختص کیا جاتا ہے، سپوز اس وقت آپ سندھ ہیں، سندھ کو ایک تو ان کو ملے گا NFC ایوارڈ کے تحت جو اس سے پہلے ایک آئینی تقاضا ہے کہ 51% صوبہ پنجاب کو ملتا ہے، 34% سندھ کو ملتا ہے، 9% بلوچستان کو ملتا ہے، اسی طرح 23% KP کو ملتا ہے آبادی کے لحاظ سے. یہ 18ویں ترمیم میں بھی اسی طرح ہی اس کو سیٹل کیا گیا. اب وہ پیسے وفاق سے تو لے لیتے ہیں، اب خرچ کہاں کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے اصل مصیبت کہ اگر تمام جو عوامی نمائندے گئے ہیں وہ جب بجٹ ایلوکیشن فنڈ کو مد نظر رکھتے ہیں یا رکھیں تو اپنے اپنے علاقوں پر وہ خرچ کرنے کے لیے دباؤ اپنی پارٹیوں پر بھی بڑھائیں نا کہ ٹھیک ہے اگر وفاق نے پیسے دیے ہیں تو سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں وہ یہ نہ کریں کہ اربن کو دینا ہی کچھ نہیں. جیسا کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے وہاں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور اس طرح رورل سندھ میں سڑکیں بنتی نہیں ہیں، سج قسم کی پیمنٹس ہوتی ہیں، نئی کوئی بات نہیں. اب گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کچھ اماؤنٹ ان میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے کچھ اماؤنٹ ہم خود وہاں یعنی سڑکیں بنانے میں یا ایسے منصوبے بنانے میں جو عوام کو ضروری ہیں وہ ہم خود کریں گے. کیونکہ جب وہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے نا حکومت کوئی کام نہیں کر رہی تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد وفاقی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد حکومت سے مراد جو ہے وہ صوبائی حکومتیں بھی ہیں، وہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں. صحیح. 18ویں ترمیم صوبوں کو اتنا بااختیار بناتی ہے، جس طرح حمیدہ مرزا صاحب جو صاحب کا اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہی ہیں، ان کے سندھ میں تو یہ سارے فنڈ کھا جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ لاڑکانہ میں 65 بلین روپیہ جو ہے وہ اس وقت تک خرچ ہو چکا ہے، لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے. وہاں ہاسپٹل میں کتے کاٹے کا علاج نہیں ملتا، سکولوں میں مراد علی شاہ کے علاقے میں سکولوں میں بھینسیں بندی ہوئی ہیں، پچھلے دن فوٹیج جاری ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح کراچی میں پانی نہیں مل رہا، ٹینکر مافیا ہے. کراچی میں یعنی سرکل جو ریلوے ہے وہ بحال نہیں کیا جا سکا، وہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دی جا سکی، اور حیران کن حد تک تو یہ ہے اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کا جتنا برا حال پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے. یہ نہیں یہ یہاں کوئی آئیڈیل سچویشن ہے، یہ بھی کچھ پچھلے سالوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اس حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں کہ پبلک کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے اور لوگ اپنے یعنی اب اس مصیبت سے جان چھوٹیں کہ سڑکوں کے اوپر ٹریفک ہے، ہر آدمی گاڑی استعمال کر رہا ہے، سڑکوں پر یعنی حادثات ہو رہے ہیں، لوگوں کے بجٹ متاثر ہو رہے ہیں.
تو یہ اصل بات ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس صحیح، چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، اور جو پالیسیز بنائی جائیں وہ عوام دوست پالیسیز بنائی جائیں۔ بہت شکریہ اقبال شاہی صاحب آپ کی قیمتی وقت دینے کا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طریق نے بجٹ پیش کر دیا، جس میں وفاقی بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔